لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينوا فاقة إلى كفايته فإنه أرجه ما وزنا وأفضل ما خزنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتهنا مساسها معتقدا نتمسك بها عبدا ما أبقانا وندخر لأهاويل ما يلقانا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأشجعين المعصومين غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا علي بن أبي طالب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر وارث شبیر و شبر ثم الصلاة والسلام اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بجیب محمد و آل محمد عزیزان محترم اور ہمارے بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں وارث کائنات، وارث مکتب جعفریہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور تمام علماء اعلام، مراجع اکرام، فقہائے عظام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن عالم اسلام میں، عالم تشیع میں بہت عظیم دن ہے۔ عرض کروں گا آج کے دن کے لیے کافی علماء نے تاکید کی ہے کہ آج کی شہادت کے دن کو بطور احسن عزاداری سے منایا جائے، اس لیے کہ اس دین کی بنیاد کو رکھنے والے کا نام رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لیکن مکتب جعفریہ کو ایک صورت دینے والے کا نام، رئیس مکتب جعفریہ کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کی طرف اور ہسٹری کی طرف جا کر دیکھیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ یہ دو معصوم ایک ہی دن دونوں کی ولادت ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی ولادت 17 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے۔ تو جو دین کی بنیاد ہو، دین کا اساس ہو، دین کو نور دینے والا ہو، علم کو چار چاند لگانے والا ہو، تشیع کو زندہ کرنے والا ہو، اور اس مکتب جعفریہ کو ہمارے سامنے پیش کرنے والا ہو، تو اس کی شہادت کیوں کرنا ہم عظیم اور بہت ہی شور و غل اور ماتم و نوح و گریہ کے ساتھ منائیں۔ تمام علماء اکرام نے اس پر تاکید کی ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت امیر المومنین کی شہادت اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت کو احتجاجی صورت میں ہم منائیں۔ ہمارا احتجاج کوئی اختلاف سے نہیں ہوتا ہے، ہمارا احتجاج کوئی فساد سے نہیں ہوتا ہے، ہمارا احتجاج کوئی جھگڑے سے اور لڑائی سے اور فتنے اور فساد سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا احتجاج خاموشی اور عزاداری کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی مکتب سے وابستہ ہیں، ہم مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جب تک رہیں گے آپ کی سیرت کے مطابق اپنا احتجاج درج کرتے رہیں گے۔ جب دین اسلام کی کمر ٹوٹ رہی تھی تو اس کمر کو مضبوط جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت نے کیا، اور وہ فتنے اور فساد میں چور افراد، ان جو نقاب پہنے ہوئے آڑ میں بیٹھے تھے، ان کی نقابیں ہٹ گئیں اور ان کے منافق اور فسادی چہرے سامنے آ گئے۔ وہ افراد جو تخت و حکومت و خلافت کے بھوکے تھے، وہ اپنے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے۔ رسول کی شہادت کے بعد امیر المومنین کے ساتھ جو انہوں نے سلوک انجام دیا، اس کی وجہ سے ان کے صورت سامنے آ گئی۔ منافق کا کردار سامنے کہاں سے آیا؟ اور یہی جب بنو امیہ کا اس کے بعد جو دور چلا اور بنی عباس کا زمانہ آیا ہے اور بنو امیہ نابود ہوئے ہیں، واصل جہنم ہوئے ہیں، تو بنی عباس کے مکار چہرے کو اگر کسی نے روشن کیا ہے تو اس کا نام رئیس مکتب جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد۔ دین کو حیات جاویدانی عطا کرنے والے کا نام امام صادق۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا آج کی مجلس کے لیے، خداوند عالم قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لے آنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے ذیل میں جب آپ تفسیروں کی طرف متوجہ ہوں گے تو کافی روایات ملیں گی کہ یہ آیت کس کا مصداق بیان کر رہی ہے، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تو تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء متفق ہو کے اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا مصداق پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر روایتوں نے
پھر کروٹ لی تو اور تفاسیر میں جب کروٹیں روایتیں لیتی رہیں تو دوسری تفاسیر میں ملا کہ اس آیت کا مصداق ائمہ معصومین علیہ السلام کی بابرکت ذوات ہیں کہ جو پیغمبر کی اولاد میں ہیں۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت کے ذیل میں جب تفسیر لکھ رہے ہیں تو ایک حدیث فرماتے ہیں، اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کیسے مراد کونوا مع علی لأنہ سید الصادقین، علی کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صادقین کے، سچوں کے سردار ہیں، جھوٹوں کے اور کذاب اور مکاروں کے نہیں، صادقین کے سردار ہیں۔ تو ہم اس مکتب سے وابستہ ہیں، اس مکتب کے پیروکار ہیں، اس مکتب پر کے راستوں پر اور ان کی بنیادوں پر عمل کرنے والے ہیں کہ جس مکتب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے خون سے سینچا ہے اور یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تم اس دین کے ساتھ رہو گے، پیغمبر کی اس حدیث کے مصداق بن جاؤ گے جب پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا فظل وهوى۔ کیا فرمایا تھا جب کشتی نوح، میں نے ایک دن شاید عرض کیا تھا کہ جب کشتی نوح، جناب نوح نبی کشتی بنا رہے تھے اور خشکی پہ کشتی جب بن رہی تھی تو قوم نوح، جو جناب نوح کے زمانے کی قوم تھی، وہ جناب نوح کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ نوح یہاں خشکی میں کشتی مذاق، نبی کا مذاق اللہ برداشت کرے، تم کیا جانو یہی وہ کشتی ہوگی جو نجات دے گی۔ اور جب بالائے ستم یہ ہوا کہ قوم تو مذاق اڑا ہی رہی تھی، بیٹا بھی نوح کا نافرمان ہو گیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ یہ کشتی، اللہ نے جب جناب نوح کی کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح کو ارشاد ہوا، حکم آئے نوح مجراہا و مرساہا، اسے دریا میں ڈالو، یہ چلے گی، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو ہٹ جائے گا وہ ذلیل اور خوار اور گمراہ اور غرق ہو جائے گا۔ اگر کسی کو ہدایت لینا ہے تو کشتی میں آ جائے۔ نوح کی قوم کشتی میں جو داخل ہو گئے وہ سب نجات پا گئے، لیکن کون نہیں داخل ہوا؟ بیٹا جو ہے وہ ہٹا کہا نہیں، یہ کہا میرا باپ جو ہے وہ ایسے ہی کام کر رہا ہے۔ باپ کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا نوح کا بھی اور مطیع نہ ہو تو وہ بھی اسلام کی فہرست سے خارج ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم اسے عذاب میں شمار کریں گے اور اس کو عذاب میں ڈھکیل دیں گے۔ کہا یہ کشتی ہے، پانی میں جا رہی ہے، اس میں جو سوار ہوگا کہاں بچے گا؟ یہ تو پانی جب سیلاب آئے گا تو کشتی پہلے ڈوبے گی، لہٰذا وہ گیا کہاں پہ؟ پہاڑی پر گیا، اور پہاڑی پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں یہاں سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے عذاب ایسا نازل کیا کہ پہاڑی ختم ہو گئی، نوح کا بیٹا غرق ہو گیا۔ کہا نوح تمہارا بیٹا ضرور تھا لیکن ہمارے حکم کا نافرمان تھا، تم کو نبی نہیں مان رہا تھا، اس لیے غرق ہو گیا ہے۔ جس نے کشتی کا سہارا لے لیا وہ کشتی کے ذریعے سے پار ہو گیا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہی تو اس آپ واقعے کو دیکھیں، یہ میں اپنی جیب سے نہیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے۔ پیغمبر کا آخری دور آیا، ہر آدمی اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے خلافت چھین لوں اور کسی طریقے سے ہمیں مل جائے، اور یہی ہوا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد۔ لیکن پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا فظل فاوی۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، یعنی جو اہل بیت کے ساتھ ہو جائے گا نجات پائے گا، اور جس نے صرف قرآن کو لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔
سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اسلام کہاں سے آ گیا، کیسے ہم تک کی پہنچا ہے؟ پھر اس اسلام کو تقویت دینے کے لیے ایک طرف وہ حکومت جو فاسق کی حکومت رسول کے بعد بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے خطاکار اور گنہگار کا نام ہے قاتل حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ۔ روز قیامت، یہی تو میں نے ایک دن مجلس میں عرض کیا تھا، ماہ رمضان کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ بلاتی ہیں، مہدی آؤ، اجل علی ظہور، مہدی آؤ 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 آؤ، جلدی آؤ، اس لیے کہ تمہیں ہمارا انتقام لینا ہے، تمہیں واسطہ ہے ہماری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، تمہیں واسطہ ہے اس بچے کا جو میری شکم میں شہید ہو گیا، اور انتقام لو۔ اب کہاں بچو گے؟ مہدی کو پکارا جا رہا ہے، جب منتقم وہ ہوگا تو ذلیل سب ہوں گے، اس لیے کہ جب وہ آئے گا تو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل گیا، حق باقی رہنے والا ہے، باطل نابود ہونے والا ہے۔ وہی وہ محشر کا دن ہوگا جب مہدی آئیں گے اور کہیں گے کس نے میری دادی کی پسلیوں کو توڑا تھا، وہاں پتہ چلے گا ہم کون ہوتے ہیں۔ کسی کو کے لیے ہم قضاوت کرنے والے، قاضی القضات وہ ہے کہ جو رہبر برحق ہے، ہادی برحق ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اپنی مجلسوں کو رونق دو علی کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو روشن کرو اہل بیت کے ذکر سے۔ اگر اہل بیت کا ذکر نہیں ہے زندگی میں کچھ نہیں، پانا ہے تو آنا پڑے گا۔ بیمار ہو، پریشان حال ہو، دوڑ کے اپنی کوئی پریشانی میں گھر گئے ہیں تو فوراً کہاں جائیں گے؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ارے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ ہاتھ پھیلاؤ، تو دل سے پھیلاؤ، نہ ملے کہنا۔ بیمار ہو، تم کو سارے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، آؤ تو، مانگو تو، عطا نہ کرے تو کہنا۔ عطا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں آتا ہو، اگر ہم اہل بیت سے مانگنے کا طریقہ سیکھ گئے تو کائنات میں ہماری زندگی کامیاب زندگی ہے، ورنہ ذلیل زندگی۔ کون ہیں ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے پاس آتے ہیں؟ جیسے ہی ہم بیمار ہوں گے کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا، نسخے جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کو وہ محروم ہے، اور ہم دوبارہ ان کو نسخوں کو بیان نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں مجلس میں آؤ تاکہ ڈاکٹر کے نسخے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، اہل بیت ڈاکٹر ہیں، ان کے نسخوں کو وہاں لینا ہے، آؤ تو لو۔ بیمار ہو وہاں شفا ملے گی، یہاں آؤ گے امام باڑے میں، عزا خانے میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، واعظ اور نصیحتوں میں آؤ گے، تمہیں وہ نسخے ملیں گے کہ جنہیں تمہیں تلاش ہے، لیکن تمہارا ذہن نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہمیں وہ نسخے۔ ہم تو دنیا داری میں رہ گئے ہیں نا بھائی، ہم آپس کے اختلافات میں رہ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کاٹ کپٹ میں رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی میں رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں رہ گئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں۔ ہم مانگیں تو صحیح، ہم اپنی زندگی کو جعفر صادق کی جیسی زندگی بنائیں تو صحیح۔ ہم اگر ویسی زندگی بنا لیں گے کامیاب زندگی ہے، ورنہ موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہوگی۔ اہل بیت کا خاندان ایسا کریم خاندان، کریم ابن کریم، مانگو جتنا۔ میں نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جو محفل تھی اس میں نے کرامت کا بھی ذکر کیا تھا۔ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے در اہل بیت۔ حاتم طائی 40 دروازوں سے بانٹتا تھا اور امیر المومنین ایک، کہا 40 میں جتنا نہیں ملے گا ایک سے مل جائے گا، کیوں جائیں 40 میں بھیڑ لگائیں جہاں ہمیں ایک سے مل رہا ہے؟ آؤ مانگو، دیکھو اتنا دے دیں گے کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ کتنا ہم مانگ سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول، شہادت 25 شوال، سمجھ گئے ہو؟ 25 شوال کیا ہوا؟ 25 شوال کو شہید ہوئے۔ ولادت امام صادق علیہ السلام کی 17 ربیع الاول، ٹھیک ہے نا برابر؟ کس نے شہید کیا بیٹا بتاؤ؟ حسین، محمد مہدی،
کس نے؟ منصور دوانقی. منصور دوانقی یہی ہے کہ جب ہم مسجد سے اور امام باڑے سے، اللہ کا شکر ہے اس میں ماشاءاللہ سب بچے آتے ہیں، تقریباً آنے والے ہیں، لیکن سوال کرو بھائی، پوچھو ہم کو کم از کم، میں نے کافی تاکید کی کس چیز کے اوپر، اب میں پکڑوں گا یہیں مجلسوں میں پکڑوں گا، محفلوں میں سب کو پکڑوں گا، پوچھوں گا، تب نہ کہنا کہ آغا جیسے ہم نے ستاڑے છે પછી એને કાઢી નાખો થઈ ગયો એને કોન્ટ્રા 2 વર્ષથી મોર થઈ ગયો છે, હવે પતી ગયો, ખુદા હાફિઝ આગા તમે જાઓ, કેમ કે બીજા આગાઓ से ખામોશ રહેશે તો વાંધો નથી, પણ હું મૂકવાવાળા નથી તમને બધાઈને. ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા સાથે ભાઈ ના રીતે, પપ્પા ના રીતે રહેશું. منصور دوانقی، حد اقل ہم کو کیا آنا چاہیے؟ امام کی ولادت، امام کی شہادت کس نے شہید کیا ہے، اس ظالم اور ملعون اور منحوس کا نام تو ہمیں یاد ہونا چاہیے. آپ کی والدہ، آپ کے والد، یہ تو یاد ہونا چاہیے. آپ کی والدہ کا نام ام فروا، آپ کے والد کا نام، 5واں امام نو نام امام محمد باقر علیہ السلام. صلوات بھیجے پر محمد علیہ. یہ ابتدائی چیز ہیں، نارمل، ایک دم نارمل، پہلی لسٹ کی چیزیں ہیں جو آنا چاہیے. مکتب میں ہم مدرسہ پڑھتے ہیں، تم نے بتائی مدرسہ میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، اور اگر یہ نہ آ پائے تو کیا آئے گا؟ یہ ضروری ہے آنا، قوم کو بیدار رہنا. یعنی ہم اس کی گنتی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو جماعت ہے وہ 40-50 لوگوں کی، نہیں، باندھو نہیں. 40 اور 50 میں تو ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، 500-1000 میں نہیں کر سکتے. اس لیے 500-1000 میں پہنچنا مشکل ہے، یہاں پہنچنا آسان ہے. حسین کو پکڑنا آسان ہے، محمد کو پکڑنا کیوں آسان ہے؟ کیونکہ گنتی کم ہے، پکڑ سکتے ہیں. اپنے معاشرے کو اور اس علم کو وجود میں لانے والے کا نام کیا تھا؟ علم جو ہیں، علم جغرافیہ کون لے کے آیا؟ کون لے کے آیا؟ تم نے تو خبر છે બધું خبر છે તમને. પપ્પા છે શેખ છે એટલે બધું ખબર છે. સલવાત મોકલો ભેજે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. الجبرا، میتھمیٹکس کا ایجاد کرنے والا، اس کو وجود میں لانے والے کا نام کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. سائنس کے تمام رموز کو بتانے والے کا نام کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. سمجھ رہے ہو؟ اہل سنت کے عالم، بڑے بزرگ عالم مالک کہتے ہیں کہ میں ایک دن خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں حاضر ہوا. یہ کون ہے سب؟ یہ سب شاگرد ہیں. ابو حنیفہ حنفی مسلک کا جو لیڈر ہے، ابو حنیفہ کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق سے ابو حنیفہ بن گیا، ورنہ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، مٹی تھا. لیکن پڑھنے کے بعد راستہ آڑا لے لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے، میں نے ایک دن شعر پڑھا تھا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مائے کو فیضان بنا دیتا ہے، علم جس کو دے خدا دولت ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. معاویہ اپنے زمانے میں بڑا عالم دین، کاتب وحی لکھا جاتا تھا، کاتب وحی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اب کاتب وحی کا قرآن اس کے کام نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کو چھوڑ دیا. اس نے اہل بیت کو چھوڑا، قرآن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. کہا تم ان کے پاس نہیں، ہم تمہارے پاس نہیں. ہو کاتب چلا گیا کہاں؟ جہاں گیا ہے وہ سب جانتے ہیں. آج قبر کا بھی نشان جس طریقے سے گندگی میں ہے وہ سب جانتے ہیں. کوئی بھی دنیا کے اندر آج تک ہمیں ایک آدمی آپ بتائیے کہ کسی کا نام یزید رکھا گیا ہو وہ خوش ہو، معاویہ رکھا گیا ہو اور خوش ہو، منصور دوانقی رکھا گیا اور خوش ہو، ہشام ابن عبد الملک رکھا گیا اور خوش ہو، ہارون الرشید رکھا گیا اور خوش ہو. نام رکھا گیا، نام کا اثر معاشرے میں خراب ہوتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے اپنے بچیوں کا نام فاطمہ پہ رکھو، بچوں کا نام محمد و علی پہ رکھو، تمہارے بچے پروان چڑھیں گے، ورنہ تمہارے بچے نام کے ساتھ میں مشکل کے اندر گرفتار ہو جائیں گے.
یہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ مکتب جعفریہ کے موجد اور مؤسس کا نام امام صادق علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام نے 4000 اسٹوڈنٹ اپنے بنائے ہیں اس زمانے میں، اور یہ وہ زمانہ تھا جتنا امام صادق نے علم کو پھیلایا ہے کسی امام کو وقت ہی نہیں ملا، اس لیے کہ ہر امام کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ جو پراشوب حالات تھے، سختیوں کے حالات تھے، کچھ امام نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام صادق کا زمانہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، صلوات بھیجیں پر محمد، آپ کا اتنا زمانہ تھا، ایسا زمانہ تھا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس میں اختلاف ہو گیا تھا، اختلاف تھا، اور بنی امیہ نابود ہو رہے تھے اور بنی عباس جو ہے تخت خلافت کی طرف آتے تھے، امام چاہتے تخت اپنے ہاتھ میں لے لیتے، امام نے ادھر نہ نگاہ کی، دیکھا کہ آل محمد کے علوم تشنا ہے، ان کو آگے بڑھایا جائے، امام نے شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، کنیزوں کی تربیت شروع کر دی، اور اس طریقے سے علوم کو آگے بڑھایا کہ 4000 شاگرد، آپ کے 4000 شاگرد۔ مالک فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت امام صادق ہوا، میں نے امام صادق سا کوئی سچا نہیں دیکھا، اتنا با فضل اور با علم اور با حلم انسان تھا، جب بھی میں مولا سے امام صادق سے ملنے گیا ہوں تو یا میں نے نماز پڑھتے دیکھا، یا روزہ رکھتے دیکھا، یا قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، چوتھا کام میں نے کرتے نہیں دیکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے، دشمن اپنی زبان سے تفسیر اہل بیت کر رہا ہے، دشمن خود اعتراف کر رہا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام صادق سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ رجب کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ امام فرماتے ہیں جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا، اللہ اس کے روزے اور اس کے اعمال کے مطابق اس کے گناہوں کو بخش دے گا، غفر اللہ۔ اچھا، اور یہ حدیث جو بیان کیا تو کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث سنی ہے تو امام نے سند کے ساتھ میں نے سنا، کس سے؟ میں اپنے بابا سے سنتا ہوں، اور اپنے دادا امام زین العابدین اور امام زین العابدین نے کس سے سنا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے، اور امام حسین علیہ السلام نے رسول اکرم سے سنا ہے، رسول اکرم نے یہ فرمایا جس نے رجب کا روزہ رکھا اس کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ پوچھتا ہے شعبان کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، بابا نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور میرے جد امیر المومنین نے میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کہ جس نے شعبان میں ایک روزہ رکھ لیا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ رجب اور شعبان پورا رکھنے کا ضرورت نہیں ہے، ایک روزہ بھی آپ نے اگر رکھ لیا تو گناہ آپ کے بخش جائیں گے، اور آپ کے اعمال کو مضبوط اللہ کر دے گا، تمہارے مہر لگا دے گا اعمال پہ۔ آؤ بھائی، دنیا داری چھوڑو، دینداری کی طرف لگ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف دینداری میں رہو، اپنے بزنس کو چھوڑ دو، نہیں، اللہ کہتا ہے روزی ضرور لو، اس لیے روزی اگر نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا تمہارا معاشرے، تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ دینے والا میں ہوں، لیکن روزی تلاش تمہارے ہاتھ میں ہے، تم تلاش کرو، وہ ضروری۔ لیکن وقت نماز ہے، آ جاؤ مسجد میں، دکان بند کر دو یا کسی کو سونپ دو، نہ ڈرو کہ کوئی چرا لے جائے گا، جو چور ہوگا، ذلیل ہوگا، ہم تمہیں اس کے ڈبل تم کو ہم دے دیں گے، روزی میں تمہارے بدھارو کریں گے۔ آؤ تو نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ اہل بیت کا ذکر ہے مجلسوں کو، جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت، آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی مرحوم، ان لوگوں نے کہا امام صادق علیہ السلام، مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ کم ہیں، نہیں ہیں، آنا چاہیے بھائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل امام صادق کی شہادت کے دن یہ سب علماء پیدل اپنے پاپ یادہ بغیر چپل اور بغیر جوتے کے اپنے دفتر سے حضرت معصومہ کے حرم تک جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ تاکہ لوگ پوچھیں یہ لوگ آج کیوں اس طریقے سے نکل رہے ہیں، جواب دے سکیں۔ آج اس کی شہادت ہے جو رئیس مکتب جعفریہ ہے، جس نے پورے علوم کو نکھار کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہے، اس کی شہادت ہے۔ اس کو
ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے، آج اس کی شہادت ہے، لہٰذا ہم لوگ یہ اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو علماء نے کیا کیا؟ بہت بابصیرت۔ یہ لوگ جناب سیدہ کی شہادت میں باہر نکلتے ہیں، آپ جائیں قم میں انشاءاللہ دیکھیں گے، امیر المومنین کی شہادت میں نکلتے ہیں، آج بھی بوڑھے ہو گئے، 104-7 سال کی ایج میں نکلنا آسان نہیں بھائی، بہت سخت ہے، ہل نہیں انسان سکتا ہے، اگر ہلے گا مر جائے گا۔ لیکن اہل بیت کی محبت ایسی ہے، ہلنا تو چھوڑو، نکلو گی ہم تمہیں حیات دیں گے، آب حیات پینا ہے تو اہل بیت کی عزاداری میں شامل ہو جاؤ، آب حیات کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم تھوڑا سا بیمار ہوں گے، اگر مجلس ہے آج یہ نتیجہ કેમ કે આપણે જે છે બીમાર થઈ ગયા છો ભાઈ, બીમાર થઈ ગયા છો, ડૉક્ટર પાસે જવાની તાકાત છે અને ઇમામબાડામાં આવવા માટે તમને વાંધો છે। જ્યાં તમને શિફા નથી મળવાની ત્યાં જાશો અને જ્યાં તમે 100% શિફા મળવાની છે ત્યાં નથી જાતા, મહેરૂમ રહો છો, તમે જાઓ પેલા અહીંયા યા મન ઇસ્મહુ દવા વ ઝિક્રહુ શિફા, તમે કરો તો। કેટલા લોકોના દુઆએ કુમૈલ પડે છે, જ્યારે દુઆએ કુમૈલ પढ़વાની فقط قرأت دعائے کمیل کافی نہ تھی کہ ہم آتے ہیں اور دعائے کمیل پڑھ کے اور نکل جاتے ہیں، بس پڑھ لیا اور کام، اس کے ایک ایک جملے کے اوپر ظلمت نفسی یا رب مانگو، آؤ اللہ کو پکارو، کم از کم ایک ہی دن آ کے پکار لو۔ یہ ہے فضیلت، اور اس کا موجد کون ہے؟ امیر المومنین۔ دعائے کمیل کا موجد کون ہے؟ جناب کمیل ابن زیاد کو جو نصیحت کی ہے وہ دعائے کمیل کی صورت میں ہمارے سامنے پریزنٹ کیا ہے امیر المومنین نے۔ امام صادق علیہ السلام کا عجیب و غریب زمانہ تھا، اور اس امام کے اس زمانے کے بعد اختلافات بہت زیادہ شروع ہوئے ہیں، شیعوں میں اختلاف شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ 4 فرقے بنے، 4 فرقہ بنا ہے۔ پتہ ہے کون کون سا فرقہ؟ جانتے ہو؟ حسین، امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم کو انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کو چھوٹے تھے تو ان کو نہیں مانا، کہا بڑا ہونا بافضیلت ہونے کے برابر نہیں ہے۔ وہاں جو سقیفہ میں بیٹھے تھے سب داڑھی والے بڑے تو تھے، وہاں جوان کام آیا بھائی، یہ بڑے نجات نہیں دے پائے، بڑوں کے چکر میں نہ پھنسو، ہمیشہ بڑے کام آنے والے نہیں ہیں، جوانوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بچے اور جوان کام آئیں گے۔ پیغمبر نے جب اعلان کیا ہے، یہ تو جوان کھڑا ہوا ہے، یہ تو بچہ کھڑا ہوا ہے، یا خواتین کھڑی ہوئی ہے، جو مخالفت میں آئے ہیں وہ داڑھی والے آ گئے بڑے۔ وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، یہاں پہ بھی یہی ہو گیا کہ سب نے، کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا کہ یہ نہیں ہے، امام کاظم چھوٹے ہیں، اسماعیل بڑے ہیں، امام وہی ہیں۔ اچھا اسماعیل کا انتقال ہو گیا، کہا نہیں مرے ہی نہیں ہیں، کہا غیبت میں چلے گئے، لو بھائی ان کو غیبت میں تم نے ڈال دیا۔ امام کہہ رہے ہیں شہید کا انتقال ہو گیا، کہہ رہے نہیں آ رہے ہیں تم غلط، ہاں یہ گئے، وہ غیبت میں ہیں، غیبت میں گئے، اور اس کے بیٹے محمد کو، جناب جو اسماعیل تھے، اسماعیل کے بیٹے محمد کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور ایک فرقہ اور ایک مذہب بنایا اسماعیلیوں کے نام سے، جو آج ہے۔ دوسرا گروہ عبداللہ افتح کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ افتح کو کہا کہ امام، یہ جو اسماعیل کے بعد جو بیٹے تھے عبداللہ افتح تھے، کہا یہ عبداللہ افتح امام ہیں اور یہی سب کچھ ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، امام موسیٰ کاظم کو ہم نہیں مانتے ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو مانا اور ایک اپنا مذہب بنا لیا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتحیہ کہا جاتا ہے۔ امام صادق کے بعد ایک شخص تھا جو ناؤس اس کا نام تھا، تو اس ناؤس کے اوپر کچھ لوگ چلے گئے اور ناؤسیہ ایک فرقہ بنا لیا، یہ وہاں سے پیدا ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام بنایا، پیشوا بنایا، رہبر بنایا، لیڈر بنایا، جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کی پیروی کی، اسی کا نام ہے فرقہ جعفریہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک فرقہ اور جو بڑھا ہے محمد دیباج، یہ بھی امام موسیٰ کاظم کے، امام صادق علیہ السلام کے ایک فرزند تھے محمد دیباج۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہ یہ ہیں نہ یہ ہیں نہ یہ ہیں اور نہ یہ ہیں، چلو محمد دیباج کی طرف، اور وہ لوگ محمد دیباج کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ایک فرقہ بنایا، یہ فرقہ ابھی مصر میں موجود ہے،
اسماعیلی تو آپ کے یہاں بھی ہیں، پورے ہر جگہ کے اوپر ہیں، بڑا ان کا عجیب ایک نیا سسٹم ہے، ایک عجیب و غریب سسٹم ہے، لیکن یہ اس سے بھاری بھرکم، اور انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا عجیب و غریب۔ پیسے والے بہت ہیں یہ لوگ، خرید لیتے ہیں فوراً اگر پا جائیں گے۔ انہوں نے چالاکی اور ہوشیاری سے، لیکن جو لوگ امام کی سیرت پر اور امام کے قول پر اور امام کے فعل کے مطابق چلے وہ جعفری کہلائے، اور اسی مکتب جعفریہ کے مسئول کا نام، رئیس کا نام، لیڈر کا نام، وی سی کا نام امام صادق علیہ السلام ہے۔ جب کوئی بیٹا پوچھے کہ امام کو شہید کس نے کیا ہے، یاد کرو جیسے قرآن کی آیت یاد کرتے ہو۔ پوچھا جائے کہ رئیس مکتب جعفریہ کون ہے، لیڈر کون تھا جعفری مکتب کا، تو بتانا امام صادق علیہ السلام۔ یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں تربیت، ہمارے معاشرے کی تربیت ہونا۔ وقت کے اندر اور بھی باتیں تھیں جو ذکر نہ کر سکا، بہرحال کسی دن اور کبھی ہوگا تو ذکر کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک عظیم ہستی ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی کے اوپر دنیا کو ناز ہے، دشمن کو ناز ہے۔ مسلمان تو چھوڑو، آج تو سائنس کو کیا ریسرچ کرنے والے ہندو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریسرچ ہم لوگ کر رہے ہیں سائنس پہ، یہ امام صادق علیہ السلام کا احسان ہے کہ جنہوں نے اس علم کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، پریزنٹ کر دیا ہے۔ اب تو دیکھو کہ حق پہ کون تھا اور باطل کے اوپر کون تھا۔ حقدار کا حق کبھی ضائع نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمیشہ برس روئے کار آ کے بتائے گا ہم حق پہ تھے، ہمارے تم پیروکار۔ سمجھ میں آیا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے مطلب ہے کہ تھوڑا کڑوی باتیں سننے کو ملیں گی، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو وہ کڑوی باتیں تمہارے لیے مفید ہوں گی۔ ہم میٹھی میٹھی باتوں کے چکر میں آگے اور اپنے دین کو کھو دیتے ہیں۔ کسی امام نے فرمایا، یا امام امیر المومنین نے، یا امام صادق، یا امام باقر، تین امام میں سے کسی ایک نے فرمایا، دوست وہ ہے جو تم کو تمہاری برائی پر ٹوکے، تم کو روکے، دشمن وہ ہے جو تم کو برائی پہ آگے بڑھا دے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم پھول کے غبارہ بن جاتے ہیں، بیلون بن جاتے ہیں، اور اگر کوئی ٹوک دیتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ کہا اہل بیت کی سیرت یہ نہیں تھی، اہل بیت نے تمہارے دوست کی نشانی بتائی ہے، پہچان بتائی ہے، تمہارے دشمن کی پہچان بتائی ہے۔ جو تم اہل بیت کے قول پہ عمل کرو گے تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہے۔ عزیزان محترم، بس وقت کو دیکھتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کے فضائل اور ان کے معجزات تو بیان نہ ہو سکے، وقت کو دیکھتے ہوئے بیان نہ ہو سکے جو تشنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی خداوند عالم نے موقع دیا تو ضرور بیان کروں گا کہ امام کے معجزات بھی ہیں۔ امام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ امام کے پاس اگر کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کی امامت کو تب مانیں گے کہ جب آپ ہمارے بھائی جو اس قبرستان میں دفن ہے، ٹوک میں بیان کر رہا ہوں، واقعہ بہت بڑا ہے، ٹوک میں بیان، کہ یہ جو بھائی میرا دفن ہے اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ امام گئے، کہا اس لیے زندہ کر رہا ہوں کہ تیرا بھائی حق پہ تھا۔ امام نے آواز دی، قبر سے اٹھ گیا، کہا اپنے بھائی کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں مان جا کہ یہ جعفر صادق رہبر برحق ہیں، اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تیری موت گمراہی کی اور ضلالت کی موت ہوگی۔ سمجھ میں آیا آپ کو اہل بیت کیا ہیں اگر مردے کو زندہ کیا جائے؟ اسی لیے کہ ایک کربلا کے شہداء نے کہا کہ اگر ہمارے گردنوں کو 70 مرتبہ کاٹا جائے اور پھر جوڑا جائے اور اس کے بعد پھر کاٹا جائے اور پوچھا جائے کہ تم کس کے پیروکار ہو، کس کے ساتھ ہو، تو ہم سب یہ کہیں گے ہم حسین ابن علی کے ساتھ میں، ہم ناصر حسین ہیں۔ آمادہ کیجئے، ماہ محرم آ رہا ہے، نزدیک ہے، آمادہ کیجئے حسینی بننے کا۔ کردار حسینی ہونا چاہیے، ہلڑ ہنگامے سے دور ہو جائیے، وہ جو ہلڑ ہنگامے ہوتے ہیں اس سے دور، حسینی بن کے دکھائیے، حسینی سیرت پہ عمل کر کے بتائیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو کیسے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ، بس منصور دوانقی نے وہ ظلم کیا ہے، 60 سادات حسنی کو، 60 سادات حسنی کو اس نے اسیر کیا اور قید میں بھجوا رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے بیت الشرف میں، کسی نے بتایا کہ سادات حسنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو قید میں ڈال رہے ہیں۔ امام نے چیخا، وہائے سادات حسنی، چونکہ سادات حسنی پہ بہت ظلم ہوئے تھے،
بہت ظلم اور بہت شہید کیے گئے. سادات امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو بہت زیادہ تعداد میں شہید کیا گیا ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کی اولاد کو شہید کیا گیا ہے تو سادات حسنی کو شہید کیا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا امام زمانہ سے قیام سے پہلے ایک انقلاب آئے گا جو ایک سید حسنی کھڑا ہوگا اور اس انقلاب کو وجود میں لائے گا. یہ مقدمہ ہوگا امام زمانہ کے ظہور سے. آپ باہر نکلیں اور باہر روک رہے ہیں امام. کون لے کے جا رہا ہے سادات حسنی کو؟ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر. اور امام نے جب ان کو پکڑا ہے تو ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے امام کے تازیانہ لگایا پشت پہ. روایت کے جملے ہیں. تازیانہ پڑھا. امام پھر نہ رکے. پھر امام نے چیخا، آواز دی، روکو ان کو، لینے کے نہیں جا سکتے ہو اس لیے کہ ان پہ بہت ظلم ہوا ہے. پھر کسی شقی نے ایک تازیانہ زہر آلود امام کے پشت پہ مارا. اب جو یہ تازیانہ پڑا امام صادق سنبھل نہ سکے. کہتے ہیں مجھے بیت الشرف کی طرف لے کے چلو. امام صادق علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں آئے ہیں. امام آئے ہیں. وقت گزر رہا ہے. پہلا وہ دن تھا کہ جب امام تھوڑا سا چل لیتے تھے، لیکن دوسرا دن ایسا سخت تھا کہ جب امام چل نہیں پا رہے ہیں، اب امام بستر پہ ہیں. تیسرا دن جب آیا، امام حسن دنیا سے، امام صادق دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ارے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے میرے جد امجد حسین ابن علی، ارے مجھے تو تازیانے مارا گیا لیکن حسر عاشور خیموں میں آگ لگی، بیبیوں کے تازیانے لگائے گئے. بیبی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. ہائے غربت ہے اہل بیت کی، اجرکم اللہ. امام صادق دنیا سے رخصت ہوئے. سب سے زیادہ تشییع جنازہ میں امام صادق کے لوگوں نے شرکت کی. ہر خاص و عام رخصت کرا تھا. مولا خدا حافظ. امام موسیٰ کاظم سر کو پیٹتے، ہائے کربلا کے شہید، ارے میرے جد حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ پڑا رہا. میرے بابا کا جنازہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. معبود ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. معبود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا.